علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أو كما قال وقال في مقام آخر لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين۔ معزز مکرم علماء کرام، بالخصوص نمونہ اسلاف صوفی باصفا پیکر صدق اخلاص پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ حضور مخدوم سمنا حضرت علامہ مولانا سید صلاح الدین اشرفی الجیلانی مقدس اللہ العالی، ان کے علاوہ جملہ علماء کرام، بالخصوص اس مسجد کے عظیم خطیب و امام مولانا فیض احمد فیضی صاحب مقدس اللہ العالی، مسجد کے جملہ ٹرسٹیان، جامعہ غوثیہ کے عظیم مدرس حضرت حافظ دانش اشرفی صاحب، مدرسے کے جملہ ٹرسٹ، اور بالخصوص خلیفہ شیخ الاسلام اور خلیفہ صوفی باصفا حضرت مولانا حافظ عمران اشرفی صاحب مقدس اللہ النورانی، جملہ علماء کرام، جملہ سامعین، ابھی آپ نے جناب روشن ضمیر صاحب سے وہ گفتگو سنی جس سے ہمارے ضمیر روشن ہو، اور حضور نے مجھ جیسے کم ترین کو منظور نظر فرمایا تو میں اسے اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہوں، سعادت اور انعام سمجھتا ہوں عزت و نوازی کے لیے۔ میری صورت پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میری صورت پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں تو اچھا نہیں، میری نسبت ہے اچھوں سے۔ اور یہی نسبتیں، یہی محبتیں اس دنیا میں بھی کام میں آنے والی ہے اور میدان محشر میں بھی کام میں آنے والی ہے۔ معزز حضرات، خوش بختی ہے آپ کے لیے کہ آپ نبی کی آل کی زیارت کر رہے ہیں،
فیصلہ ہے خدا کا، میرا خیال نہیں، نبی کی آل سے بہتر کسی کی آل نہیں، نبی کی آل سے بہتر کسی کی آل نہیں، اور زمانے بھر کی کتابوں میں یہ کمال نہیں۔ آج کا جو موضوع ہے عظمت قرآن، زمانے بھر کی کتابوں میں یہ کمال نہیں، زوال سب کو ہے قرآن کو زوال نہیں۔ اور در رسول سے ملتا ہے بے طلب مجھ کو، در رسول سے ملتا ہے بے طلب مجھ کو، میں وہ گدھا ہوں جسے حاجت سوال نہیں، میں وہ گدھا ہوں جسے حاجت سوال نہیں۔ اور وہ سب کی سنتے ہیں، سب کو نظر میں رکھتے ہیں، وہ سب کی سنتے ہیں، سب کو نظر میں رکھتے ہیں، یہ کیسے کہہ دوں کہ ان کو میرا خیال نہیں، یہ کیسے کہہ دوں کہ ان کو میرا خیال نہیں۔ بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت کے طور پر اور چند اشعار حیدرآباد کے عظیم شاعر حضرت خواجہ شوق فرماتے ہیں کہ کیا شے ہے جہاں میں گل و گلزار کی خوشبو، کیا شے ہے جہاں میں گل و گلزار کی خوشبو، خوشبوؤں میں خوشبو میرے سرکار کی خوشبو، خوشبوؤں میں خوشبو میرے سرکار کی خوشبو۔ اور صحابہ اکرام پتہ نہیں پوچھتے تھے حضور کا، خوشبو خود راستہ بتا دیا کرتے تھے کہ چلتا تھا پتہ گزرے ہے سرکار یہاں سے، چلتا تھا پتہ گزرے ہے سرکار یہاں سے، آتی تھی جدھر سے شہ ابرار کی خوشبو، آتی تھی جدھر سے شہ ابرار کی خوشبو، اور ایمان مہکتا ہے مدینے کی فضا سے، ایمان مہکتا ہے مدینے کی فضا سے، ایسی ہے وہاں کے در و دیوار کی خوشبو، ایسی ہے وہاں کے در و دیوار کی خوشبو۔ اور یہ شعر خاص طور پر سرکار خوشبو کو پسند فرمایا کرتے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خوشبو کوئی مہکائیں گے کیا نور خدا کو، خوشبو کوئی مہکائیں گے کیا نور خدا کو، خود اس کو ہی مہکاتی ہے سرکار کی خوشبو۔ خوشبو کوئی مہنگائیں گی کیا نور خدا کو، خوشبو کوئی مہنگائیں گی کیا نور خدا کو، خود اس کو ہی مہکاتی ہے سرکار کی خوشبو۔ معزز حضرات، چھوٹے بڑوں کے سامنے نہیں بولتے ہیں، لیکن اگر حکم ہو تو پھر حکم ادبی بھی نہیں کی جا سکتی۔ الامر فوق الادب کے تحت آپ کے سامنے لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں، اور یہ حضور کی ذرہ نوازی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا وہ نہیں جو اپنا نشہ کھڑا کر دے، بڑا وہ نہیں جو اپنا نشہ کھڑا کر دے، بڑا تو وہ ہے جو چھوٹوں کو بھی بڑا کر دے، بڑا تو وہ ہے جو چھوٹوں کو بھی بڑا کر دے۔ آپ ذوق و شوق کے ساتھ سن رہے ہیں، حضور کی دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ یادگار گفتگو ہوگی۔ معزز حضرات، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، اس پروگرام کی جو روح رواں ہے، محترم حافظ دانش اشرفی صاحب اور مدرسے کے طلباء بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مستقبل کے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، اور نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ آگے چل کر کس کو کون سی شان عطا فرمائے۔ جس طرح کوئی جوہری جس کو ہیرے جواہرات کی پرکھ ہوتی ہے، پتھروں میں سے برابر موتی چن لیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو چن لیا ہے دینی علم کے لیے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے۔ معزز حضرات، یہ مہمان رسول ہوتے ہیں، تو عظمت قرآن کے تحت یہ پروگرام اس لیے رکھا گیا ہے کہ
ہم قرآن کی طرف آئے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے۔ اللہ کی مقدس کتاب ہماری کامیابی اور کامرانی اور فلاح و بہبود کے لیے نازل ہوئی ہے، ہم اسے کامیابی اور کامرانی حاصل کریں۔ قرآن کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس میں کیا کچھ ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے کہ قرآن زندوں کی کامیابی کے لیے نازل ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسے مردوں کے لیے بنا لیا۔ کوئی مرے گا تو قرآن خانی کریں گے، اسی لیے پڑھیں گے۔ دکان و مکان میں خیر و برکت چاہیے تب پڑھیں گے، کسی صورت کے ذریعے کوئی تعویذ حاصل کرنا ہو تب پڑھیں گے، یا پھر کوئی دنیاوی مقصد ہو تب پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ کیا صحابہ کرام کا یہی تعلق تھا؟ کیا وہ مردوں ہی کے ایصال ثواب کے لیے یا دنیا سے جانے والوں کے ایصال ثواب ہی کے لیے قرآن کھولا کرتے تھے؟ کیا وہ صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کھولا کرتے تھے؟ کیا وہ کوئی تعویذ حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے؟ نہیں، بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے پڑھنے میں۔ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو یہ سارے مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ قرآن سے طرز زندگی لینے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، طرز بندگی سیکھنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے، علم و عرفان کی دولت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں اللہ سے گفتگو کروں، بات کروں، معروضات پیش کروں، تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور واقعی پھر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس نہج سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ قرآن فریاد کر رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ ظاہری اہتمامات ہم کرتے ہیں قرآن کے لیے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول رٹائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ سچائی پہ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، 100 بار رلایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا تو کوئی مظلوم نہیں۔ حضرات گرامی، تو قرآن مجید سے ہم اپنے تعلق کو جوڑے، صرف ظاہری حد تک نہ رکھے۔ قرآن مقدس وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو جو معجزات دکھائے ہیں آج ہم وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ مصطفیٰ نے جو معجزات دکھائے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے چاند کے ٹکڑے کیے تو اس دور میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا ہے۔ ڈوبا ہوا سورج آپ کے اشارے سے پلٹ کر آیا ہے تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ گنکریوں نے اگر آپ کے اشارے پر کلمہ پڑھا ہے تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا ہے۔ آج اس معجزے کا نظارہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، انگلیوں سے آبشاریں جاری ہوئی ہے، لیکن آج ہم اس کا نظارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ شجر و حجر نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، لیکن اس معجزے کا نظارہ آج ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کبھی یوں ہوا کہ آپ نے کسی کالے کلوٹے حبشی غلام پر ہاتھ
रख दिया, सूरज की मानिंद चमकने लग गया है। ये मौजिज़ा भी बेमिसाल है, लेकिन आज उसका नजारा नहीं हो सकता है। मुस्तफा अपने कदम पत्थर पर रखते हैं, मोम की तरह पिघल जाता है, नक्शे कफे पा उस पत्थर पर उतर जाता है। लेकिन ये मौजिज़ा होते हुए आज हम उसका नजारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक मौजिज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा है जो आज भी दुनिया के सामने है, और वह मौजिज़ा है कुरान मजीद। और जो चैलेंज कर रहा है आज भी दुनिया को, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि जो कलाम हमने अपने बंदे खास पर नाजिल किया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, अगर ऐ लोगों तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम्हें इसके कलाम इलाही होने में शक है, तो इस जैसी कोई एक सूरत बना करके लेकर आओ, कोई एक आयत बना करके लेकर आओ, कुरान का जवाब ला करके बताओ तुम्हें अगर इसके कलाम इलाही होने में शक है। और कुरान ने चैलेंज उन लोगों को किया जिनकी जबान अरबी थी, कुरान ने चैलेंज उन लोगों को किया जिन्हें अपनी जबान और बयान पर बड़ा नाज था, जो कहते थे अना अफसहुल अरब व कुल्लुहुम अला जम, कि हम ही अहले जबान हैं, बाकी सारी दुनिया गूंगी है। और इस गुरूर की खातिर सबे मुअल्लका 7 कसीदे खाने काबा पर उन्होंने लटका दिए थे, लिखकर कि ये फसी और बलीग कसीदे हैं, कोई हमसे ज्यादा फसी और बलीग है तो इन कसीदों की तरह कोई ना कोई कसीदा लिखकर लगाए। खाने काबा पर वो कसीदे लटके रहे, कोई जवाब नहीं दे सका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की छोटी सी सूरत सूरह कौसर वहां पर लगा दी और लिखा कि इसका जवाब लेकर के आए। फसाहत और बलागत का आलम ये, जबान के मेयार का आलम ये कि जो 7 कसीदे लटके हुए थे, मारे शर्म के वो सारे के सारे उतर जाते हैं। और इस तरीके से सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये एक शेर की तरह बनता है। फिर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अब कोई एक मिसरा इसको लगाना है, यानी दूसरा शेर मुकम्मल करना है अहले अरब की फहम दानिश में। और कहा गया कि इसे मिसरा लगाया जाए, इसे मुकम्मल किया जाए। जब सब आजिज आ गए, किसी लिखने वाले ने लिखा तो ये लिखा कि इन नशानिया का हुआ अफ्तर मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं, खालिक बशर का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ऐसा नहीं है कि कुरान का जवाब लाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिशें भी हुई, लेकिन कोई कुरान का जवाब न कल पेश कर सका था, न आज पेश कर सकता है। हज़रात गिरामी, कुरान चैलेंज है दुनिया के लिए। उस दौर में भी अल्लाह ने चैलेंज किया था अपने मुकद्दस कलाम के जवाब लाने के लिए कि ऐ मक्का वालों, तुम्हारी जबान अरबी है, तुम कुरान का जवाब लेकर आओ। ऐ मदीने वालों, तुम कुरान का जवाब लेकर के आओ। ऐ यमामा वालों, तुम कुरान का जवाब लेकर के आओ। ऐ दुनिया वालों, तुम कुरान का जवाब लेकर के आओ। लेकिन याद रखिए कि कोई कुरान का जवाब आज तक पेश नहीं कर सका। हज़रात, आओ आपको एक फिक्र देने की कोशिश करूं। हमने आलम तसव्वुर में अबू जहल से पूछा, ऐ अबू जहल, क्यों हजरत सुमैया को शहीद कर रहे हो? ऐ अबू जहल, क्यों हजरत अम्मार को सूली पर चढ़ाने की तैयारियां कर रहे हो? ऐ अबू जहल, क्यों हजरत सुहैब को अज़ियतें दे रहे हो? क्यों हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीट रहे हो? कुरान का जवाब लेकर के आओ, मामला खत्म हो जाएगा। अगर अरब के लोग कुरान का जवाब लेकर के आ जाते, इस्लाम का चैलेंज पूरा हो जाता, तो फिर क्या होता? मौलाना इमरान साहब आपको बताएंगे कि जब चैलेंज पूरा हो जाता तो इस्लाम मक्के से शुरू हुआ था, मक्के ही में खत्म हो जाता। लेकिन कोई कुरान का जवाब नहीं ला सका। लोगों ने जुल्म किया, ज्यादती की, ईमान वालों को दबते हुए रेत पर घसीटा। अबू जहल से हमने पूछा, ये जुल्म करने की जरूरत क्या है? कुरान का जवाब लेकर के आ जाओ। अबू जहल कहता है कि जो काम हमसे हो सकता था वो हम कर रहे हैं, और जो काम हमसे हो नहीं सकता वो हम कैसे करेंगे? जुल्म हम कर सकते हैं, ज्यादती हम कर सकते हैं, ज़द-ओ-कोब हम कर सकते हैं,
اسلام کے چاہنے والوں کے لیے زندگی دشوار ہم کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کی سچائی قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 1 انچ زمانہ آگے نہیں بڑھا ہے۔ کل کے ابو جہل کے سوچنے کا جو انداز تھا، آج کا ابو جہل بھی اسی انداز سے سوچ رہا تھا۔ کل کا ابو جہل اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کی سچائی کا جواب نہیں لا رہا تھا، لیکن اہل ایمان پر ظلم کر رہا تھا تاکہ اسلام مٹ جائے، مسلمان مٹ جائے۔ اور آج کا ابو جہل بھی وہی کام کر رہا ہے۔ کل کا ابو جہل میدان بدر میں ہم پر تیر برسا رہا تھا، لیکن آج کا ابو جہل اسلام کے خاتمے کے لیے میدان فلسطین میں گولی برسا رہا ہے۔ آج کا ابو جہل ہندوستان میں ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ آج کا ابو جہل لبنان میں زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج بھی ہمارا چیلنج ہے دنیا کے لیے کہ اے کل کے ابو جہلو تم بھی سن لو، اے آج کے ابو جہلو تم بھی سن لو، اسلام کو مٹانے کے لیے اہل اسلام پر تم نے ظلم کیا تھا، اسلام مٹا نہیں تھا، آج بھی ظلم کرتے جاؤ، غزہ اور فلسطین میں لوگوں کو شہید کرتے جاؤ، اسلام مٹے گا نہیں۔ جتنا خون بہتا جائے گا اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا جائے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا، اور کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا۔ معزز حضرات، اسلام کا جواب دنیا صبح قیامت تک پیش نہیں کر سکے گی۔ پتہ چلا میرا قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، اور صبح قیامت تک لاجواب رہے گا۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شبہ پیدا کرنے والے کی سوچ اور فکر میں شبہ ہو سکتا ہے، قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یقین کی دولت ہے۔ معزز حضرات، یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کتاب قانون ہے، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں، یہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن خالق کائنات کا کلام ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ معزز حضرات، یاد رکھیے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی سعادت اور اس کی بلندیاں یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جو آپ کو ماضی کی بھی خبر دیتی ہے جو گزر چکا ہے، حال کی بھی رہنمائی کرتی ہے، اور مستقبل کے پردوں کو چاک کر کے آپ کو بتا دیتی ہے کہ کیا وقت آنے والا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہو تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ ایک ایسے دور میں جبکہ مکہ کفار کے تسلط میں تھا، اور اللہ فرما رہا تھا ایمان والوں سے، جبکہ مکہ میں کوئی جا نہیں سکتا تھا، اللہ فرما رہا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، کہ تم جو ہے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے۔ قرآن آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ رومی مغلوب ہو گئے تھے، ایرانیوں نے انہیں شکست دے دی تھی، لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ قرآن نے کہا تھا، سورہ روم قرآن میں موجود ہے، غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں زمین کے چھوٹے سے حصے میں، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ غالب آنے والے ہیں، اور یقیناً پھر رومی غالب آئے۔ قرآن نے جو کہا تھا آج وہ سچائیاں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے قرآن صبح قیامت تک کی اور ماں بعد قیامت تک کی بھی خبر دیتا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ فتنے آج جنم لیتے ہیں، مسائل آج جنم لیتے ہیں، لیکن جواب آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ دنیا اگر چاند پر پہنچی ہے تو یہ حوصلہ بھی قرآن ہی سے دنیا کو ملا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، ہم نے چاند، سورج اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ معزز حضرات،
یعنی انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے، اور اللہ کا کلام ہی کہہ رہا ہے والقمر اذا اتسق، چاند جب مسخر ہو جائے گا، بندوں کے زیر قدم آ جائے گا، لترکبن طبقا عن طبق، اور تم ایک طبق سے دوسرے طبق کی جانب ضرور سوار ہوں گے، یعنی بلندیوں کا سفر کریں گے، اور معاملہ یہ ہوگا فما لهم لا یؤمنون، پھر کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ مطلب چاند پر تم جاؤ گے، کیا بات ہے جو تم ایمان نہیں لاتے؟ یعنی جانے والے مسلم نہیں ہوں گے، وہ غیر مسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ، پہلے ہی بتا دیا قرآن نے۔ معزز حضرات، یہ آپ کو مستقبل کے پردوں کو چاک کر کے بتاتی ہے یہ مقدس کتاب کہ آنے والا وقت کیا ہوگا، لیکن اس کو پڑھے تو صحیح، اس میں غور و فکر تو کریں۔ افلا تشعرون، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن و رات کی گردش میں، لیل و نہار کے بدلنے میں انسانوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی گئی ہے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی پہ افسوس ہے جس نے یہ آیت پڑھا اور اس میں غور و فکر نہیں کیا۔ ہم قرآن کو کہاں پڑھے؟ کسی دانشور نے کہا تھا کہ صدیوں سے مسلمانوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں، دکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ صدیوں سے قرآن نہیں پڑھا۔ تو کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، کامیابی کے گر قرآن سے تلاش کرنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے۔ حضرات گرامی، سورہ حدید ہے قرآن مجید میں، حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ آج دنیا میں کوئی بھی کام لوہے کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ میک ہے، اس کو بھی لوہا جڑا ہوا ہے۔ یہ مسجد بنی ہے، لوہے کے اوزار اس کو لگے ہیں، اس کے اندر بھی لوہا ہے۔ یہ چٹائی بنی ہے، مشنری لوہے کی رہی ہے۔ یہ کپڑے ہمارے سلے ہوئے ہیں، مشین لوہے کی ہے۔ لوہے کی افادیت اور اہمیت قرآن مجید بتا رہا ہے، سورہ حدید میں پورا سورہ اس نام سے ہے۔ لیکن بتائیے ہم نے کون سی ترقی کی ہے کہ ہم لوہے سے ایسی چیزیں بنا سکے جس سے دنیا حیران ہو جائے؟ بلکہ آج جو بھی ایجادات ہے وہ اغیار کی ہے۔ یوں سمجھ جائیے ہم سمندر رکھ کر پیاسے ہیں، یوں سمجھ جائیے کہ شاعر نے کہا تھا اغیار مہر و ماہ سے آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن سے۔ کاش ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو قرآن اللہ کی یہ کتاب بتاتی کہ کتنی جامع کتاب ہے۔ قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن سے بہتر قانون دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں نے سوال اٹھایا اور ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لوگ اسلام کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے جملے کہتے ہیں۔ میراث کا جب مسئلہ آیا، وراثت کا مسئلہ آیا، مرد اور عورت کو برابر حق ملنا چاہیے، وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں جنہوں نے کوئی حق نہیں دیا ہے، اور وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے لیے عورت سے ڈبل حصہ رکھا گیا ہے۔ تو کہا یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت کو بھی برابر ملنا چاہیے، مرد کو ڈبل حصہ، عورت کو سنگل حصہ، یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کبھی ہم نے جواب دینے کی کوشش کی یا علماء سے جواب یا پیران نظام کے قدم چوم کر ان سے فیض حاصل کر کے جواب دینے کی کوشش کی؟ حضرات گرامی، مرد کے لیے ڈبل، عورت کے لیے سنگل حصہ بظاہر ناانصافی نظر آ رہی ہے، لیکن آؤ قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا یہ قانون بے انصافی نہیں ہے، سراپا انصاف ہے۔ مرد کے لیے ڈبل حصہ اس لیے رکھا گیا، ایک اس کا خود کا خرچہ ہے اور دوسرا شادی کرے گا، بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا، ڈبل حصہ رکھا گیا۔ اور عورت کے لیے سنگل اس لیے رکھا گیا کہ وراثت میں ایک حصہ وہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے پائیں گی اور ایک حصہ اپنے شوہر کی جائیداد میں سے پائیں گی، معاملہ برابر ہو جائے گا۔
جو بھی اعتراض قرآن پر ہو رہے ہیں ناسمجھی کی بنیاد پر، ناعقلی کی بنیاد پر، حضرات گرامی یاد رکھیے ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ زمانہ جو ہے قرآن پر اعتراض کس طرح کرتا ہے اور اس کا جواب جو ہے قرآن میں خود کس طریقے سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشبو نہیں ہے جو کتاب مبین قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اسی کے ذریعے آج سے 800 سال پہلے اسپین کی دھرتی پر قرآن ہی میں غور و خوض کر کے مسلم سائنسدانوں نے جو ایجادات کی تھی اس کو بھی نظر میں رکھیے۔ اسپین وہاں پر مسلم حکومت قائم کی تھی اور خود بادشاہ کی جو لائبریری تھی، عبد الرحمن دوم کی جو لائبریری تھی، اس میں قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ، منطق و فلسفہ، علم کلام کے علاوہ سینکڑوں کتابیں علم سائنس پر تھی۔ یاد رکھیے، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ علم کا سرچشمہ قرآن ہے، سارے علم اسی سے نکلے ہیں، سائنس ہو، جغرافیہ ہو، ریاضی ہو یا پھر جو ہے تو علم نباتات، علم اجرام سماوی کا جو علم ہے، آسمانی سیاروں کا جو علم ہے، قرآن سے بہتر کسی نے معلومات نہیں دی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ ستارے آسمان میں تیر رہے ہیں، کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ معزز حضرات، کبھی یہ کہا گیا قرآن میں رب المشرقی والمغرب کہ اللہ مشرق و مغرب کا رب ہے؟ کبھی کہا گیا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب کا رب ہے؟ کبھی کہا گیا رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب ہے؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو حضرات گرامی، ایک مشرق، دو مشرق اور دو سے زیادہ یعنی جمع جس پر دلالت کرے کئی مشرق ہے، یہ مشرق اور مغرب تو ایک ہے، مشرق اور مغرب، لیکن یہ لفظوں میں حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ عام طور پر سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ موسم سرما میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے، سورج کے جو راستے ہیں نکلنے کے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سرما اور گرما کی مشرق رب المشرقین و رب المغربین، اور رب المشارق والمغارب، سال کے 365 دنوں میں روزانہ سورج الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے۔ اور نظام یہ ہے، آج کے دن سورج آج کی تاریخ میں جس مقام سے نکلا ہے، جس وقت نکلا ہے، 100 سال بھی گزر جائیں گے تو اسی جگہ اور اسی مقام سے نکلے گا، کل کے دن پھر اسی مقام سے نکلے گا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے سورج و چاند کا نظام ہے، اور اجرام سماوی، آسمانی علوم کی جو خبریں دنیا تک پہنچی ہے صرف مسلم سائنسدانوں کے رحم و کرم کی بنیاد پر، اس لیے کہ انہوں نے قرآن میں غور و فکر کر کے دنیا کو بتایا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں زمین کی پیمائش ہو چکی تھی مسلم سائنسدانوں کے ذریعے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے پہلا جہاز بنا کر اڑانے والا مسلم سائنسدان ہے عباس بن فرناس۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرجری کا طریقہ قرآن و حدیث میں ڈوب کر جس شخصیت نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اسپین کے مسلم سائنسدان ابو القاسم زہراوی کی یہ ایجاد ہے۔ مریض کو آپریشن سے پہلے بے ہوش کرنے کا طریقہ ابو القاسم زہراوی کی ایجاد ہے۔ یعنی اسپین کے مسلم سائنسدانوں نے اس حد تک قرآن مجید سے تعلق قائم کیا اور اس سے دنیا کے ایسے مسائل حل کیے کہ سائنس کو جو سریا پر پہنچانے والے وہی ہے۔ جس وقت امریکہ کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں تھا، یورپ کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں تھا، امریکہ کا وجود نہیں تھا، اس وقت اسلامی اسپین تاریخ کے پنوں پر بھی جگمگا رہا تھا، صفحہ ہستی پر بھی جگمگا رہا تھا۔ انجینئرنگ کے میدان میں مسلمانوں نے اس طریقے سے ترقی کی کہ اسپین کی مسجد قرطبہ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکی آنکھ سے اپنے موبائل پر، لیکن آج وہ مسجد نہیں ہے۔ ہماری خواب غفلت میں سونے کی وجہ سے آج 5 چرچ اس میں ہے، اغیار کے قبضے میں جا چکی ہے۔ کتنی بڑی مسجد تھی، مسجد کے ستون 1417 ستون،
جس کا ممبر ہاتھی دانت کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا، جس میں جھاڑو دینے والوں کی تعداد 300 تھی۔ حضرات گرامی، وہ مسجد قرطبہ علامہ اقبال نے جس کے بارے میں لکھا، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جمیل و جلیل، تو بھی جمیل و جلیل، تیری بنا پائیدار، تیرے ستو بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، اور دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے عزم۔ ہماری نااہلی کی وجہ سے وہ مسجد بھی ہمارے قبضے سے گئی۔ تو حضرات گرامی، یاد رکھیے، اسپین میں جو سائنسی ترقی ہوئی وہ قرآن ہی کی بنیاد پر ہوئی۔ مسلم سائنسدانوں نے جو انکشافات کیے وہ قرآن ہی کی بنیاد پر کیے ہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں۔ دنیا میں یا تو خشکی کا حصہ پایا جاتا ہے یا تری کا حصہ پایا جاتا ہے۔ کوئی چیز خشک ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے یا تر ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے یا گیلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرات گرامی، آؤ قرآن کی سیر آپ کو میں کراؤں۔ آپ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسے ہی غور سے سن لیجیے۔ آج دنیا میں جو بھی احتجاج ہوتا ہے، آندولن ہوتا ہے، لوگ سڑکوں پر اترتے ہیں، وہ صرف اس لیے اترتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے سارے حقوق بیان کیے، ساری چیزیں قرآن مجید میں، سارے علوم قرآن مجید میں۔ آپ علم نحو کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو وہ علم قرآن میں موجود ہے۔ علم صرف کا ظہور جہاں سے ہو رہا ہے قرآن مجید ہے۔ علم بدیع، علم معانی، اسی طریقے سے علم کلام کا جائزہ آپ لینا چاہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھیے۔ علم تفسیر، علم حدیث کا جائزہ لینا چاہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھیے۔ حقوق کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، مردوں کے حقوق آپ کو دیکھنا ہے اور سب سے بہتر دیکھنا ہے تو قرآن مجید میں دیکھو۔ عورتوں کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ والدین کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ اولاد کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ بلکہ رشتہ داروں کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ پڑوسیوں کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے غیر مسلم یعنی ذمہ کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ رائی یعنی حکمراں کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ رعایا یعنی پبلک کے حقوق دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ فیملی لائف کا جو بہترین نظام ہے اس کا جائزہ لینا ہے، قرآن میں دیکھو۔ عدالت کا وقار دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ سیاست کی کامیاب رفتار دیکھنا ہے، خلافت راشدہ کی شکل میں، زمین پر خلافت الہیہ کی شکل میں، قرآن مجید میں دیکھو۔ معاشرے کی ترقی کا راز جاننا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ سائنس جو آج ترقی کر رہی ہے اس کے ارتقاء کا راز جاننا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ زراعت کی اہمیت کو دیکھنا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف باضابطہ فوڈ منسٹر تھے اور آپ نے جو زراعت کے لیے جو رہنمائی اپنے دور میں چھوڑی ہے ویسی کامیابی کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ تو زراعت کی اہمیت دیکھنا ہے، یہ بھی قرآن میں دیکھو۔ زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو۔ اسی طریقے سے اجرام سماوی کا جائزہ لینا ہے، قرآن میں دیکھو۔ چاند کی چاندنی دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ سورج کی روشنی دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ ستاروں کا، سیاروں کا نظام دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ ستاروں کی انجمن دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ کہکشاں کی بزم کا جائزہ لینا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ لامکا کی منزلیں دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ عرش اعظم کو دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ بلکہ عود ثریا کو دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ تحت الثری کو دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ سمندروں کے راز جاننا ہے، یہ تمہیں قرآن بتائے گا، قرآن مجید میں دیکھو۔ دریاؤں کی سرکش موجیں دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ طوفان نوح دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ سرکش قوموں کے کھنڈرات دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو۔ قوم عاد و سمود کا انجام دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ فرعون و قارون و نمرود و شداد کا انجام دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ جہنم کے شرارے دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو۔ جہنم کی ہولناکی دیکھنا
میں دیکھو رضوان جنت کا کلام سننا ہے، قرآن میں دیکھو طرز زندگی دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو طرز بندگی دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو نباتات جمادات و حیوانات کا تسبیح و تحلیل سننا ہے، قرآن مجید میں دیکھو عدداء کی ادبیت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو حفاظ کی عظمت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو علماء کی فضیلت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو اولیاء کی ولایت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو انبیاء کی نبوت دیکھنا ہے، قرآن مجید میں دیکھو آدم کو سجدہ تعظیمی دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو آدم کی آدمیت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو نوح کی شجاعت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو اسماعیل کا ذبح و ایثار دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو ایوب کا صبر دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو داؤد کا لہن دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو سلیمان کی سلطنت و جبروت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو یعقوب کی طرف دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو یحییٰ کی خوف و خشیت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو زکریا کی استقامت دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو یوسف کا حسن دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو موسیٰ کا جلال دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو عیسیٰ کا جمال دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھو اور مصطفیٰ کا چہرے بے مثال دیکھنا ہے۔ وضحا تمہیں مصطفیٰ کا چہرے بے مثال دکھائے گا۔ قرآن کا ثانی ہے کوئی اور نہ کوئی بدل ہے، قرآن ہر ایک نقطہ دشوار کا حل ہے۔ معزز حضرات، میں کہتا ہوں کہ اگر زمین کے اندر دیکھنا ہے تو بھی قرآن میں دیکھو، زمین کے اوپر دیکھنا ہے تو بھی قرآن میں دیکھو، آسمانوں میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اور آسمانوں پہ دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اور دیکھو کہ قرآن کیسی مقدس کتاب ہے، اس طریقے سے ساری کائنات کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ قرآن کا ثانی ہے کوئی اور نہ کوئی بدل ہے، قرآن ہر ایک نقطہ دشوار کا حل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، اور جب رشتہ جڑ جائے گا تو پھر دنیا کو بتا دینا ہم ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ کے سانچے میں زندگی کو ڈھالنے والی قوم، قرآن کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے والی قوم۔ پھر دیکھنا کہ ہوائیں کس طرح تمہارے تابع فرمان ہوتی ہے، پھر دیکھنا کہ کس طرح سمندر کے سرکش موجیں آج بھی تمہیں راستہ دیتی ہے۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، پھر دیکھنا کہ کس طریقے سے اسلام کا نظام ساری دنیا پر چھا جاتا ہے اور پرچم قرآن ساری دنیا پر لہراتا ہے۔ یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ معزز حضرات، یہ قرآن مجید ہے جو آفاق و انفس کی خبر دیتا ہے، خودی کا بھی پتہ دیتا ہے، خدا کا بھی پتہ دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا تعلق بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے قرآن کو صحابہ کی طرف پڑھا ہی نہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں ہے؟ اللہ کے کچھ محبوب بندے 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ 7 منزلیں اس لیے ہے کہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور 30 پارے اس لیے ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو روزانہ 1 پارہ پڑھو، 30 دن میں قرآن مجید ختم کرو کم سے کم۔ لیکن یاد رکھیے، علماء کہتے ہیں کہ قرآن پہلے اوپر طاق میں رکھا جاتا تھا۔ طاق میں اس لیے رکھا جاتا تھا کہ کوئی بے ادبی نہ ہو۔ اب وہ طاق میں اتنی اوپر ہو گیا کہ پہلے چھوٹوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے رکھا جاتا تھا اوپر، اب بڑوں کے بھی ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، قرآن سے حقیقی معنی میں ہم دور ہو چکے ہیں، اس سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ بچے جو قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے سینے میں بسا رہے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے بندے کو۔ الحمد آپ نے کہا 5 حرف ہے 50 نیکیاں ملی، للہ کہا 4 حرف ہے 40 نیکیاں آپ کو ملی۔ نیکیوں کے پہاڑ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ جو سینہ قرآن مجید سے خالی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ویران مکان کی طرح ہے۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ کیوں ہم نے بہتر بننے کی کوشش نہیں کی؟ حضرات گرامی، یہ قرآن تو ہماری کامیابی کے لیے نازل کیا گیا ہے، کیوں ہم نے اس سے کامیابیاں حاصل نہیں کی؟ آج اغیار کے ریسرچ سینٹروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، وہ
ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم صرف قرآن خوانی میں پڑھتے رہ گئے، ہم ناظرے سے آگے نہیں پڑھ سکے۔ ہمارے بچے جو حفظ کرتے ہیں آج ان کی تعداد وہ نہیں رہی، ہمارا رشتہ قرآن سے بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ ایسی عظیم الشان نعمت کو حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بات دراصل یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت بڑی سازش ہوئی ہے کہ آج تعلیم کو روزی روٹی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں جب انگریز یہاں پر آئے 1835 میں لارڈ میکالے نے انگریزی نصاب تعلیم دنیا کے سامنے رکھا۔ کسے ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس کے لیے انگریزی سیکھنا ضروری ہے۔ اور 1835 سے یہ سازش چلی، انگریزی سیکھنا ضروری ہے، ڈیوٹی چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، کوئی عہدہ چاہتے ہیں تو انگریزی سیکھنا ضروری ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو انگریزی سیکھنا ضروری ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا، عربی یہاں کی دفتری زبان تھی، اسے ختم کیا گیا، فارسی کو دفتروں سے باہر نکالا گیا، اور اردو کے ساتھ آج وہی کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو زبان روزی روزگار سے کٹ جاتی ہے نا، پھر اس کے سیکھنے میں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ آج انگریزی کیوں سیکھتے ہیں آپ؟ بتائیے، دنیا میں ترقی کرنا ہے، کچھ کمانا ہے، یعنی دنیا کے لیے آپ نے انگریزی تو سیکھ لیا، لیکن دین سمجھنے کے لیے عربی کیوں نہیں سیکھا؟ اور جتنا محنت جتنی انگریزی سیکھنے میں لگتی ہے، عربی سیکھنے میں بھی ویسی ہی محنت لگتی ہے۔ یعنی دنیا کے لیے انگریزی تو سیکھ لیا ہے، دین سمجھنے کے لیے آپ نے عربی کیوں نہیں سیکھا؟ میں اگر انگریزی بولوں اور کچھ غلط جملہ بولوں تو آپ میں سے 10 ایسے ہوں گے جو صحیح کر دیں گے اس کو، لیکن میں کوئی عربی جملہ بولوں یا قرآن ہی کی تلاوت کر دوں اور ترجمہ پوچھوں تو ان علماء کے علاوہ سب خاموش رہیں گے، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ یعنی انگریزی آپ جو ہے، اگر مولانا غلطی کر دے تو غلطی سدھارنے تیار ہے آپ، اور عربی کے ساتھ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اور قیامت کے دن اگر سوال ہو جائے کہ بندے دنیا کے لیے انگریزی تو نے سیکھا، دین کے لیے آخرت کے لیے عربی کیوں نہیں سیکھا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ انگریزی سیکھ رہے ہیں، وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو انگریزوں نے ان زبانوں کو باہر کا راستہ دکھایا، اور موجودہ دور میں آج اردو کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اسے بھی دفتروں سے نکالا گیا اور روزی روزگار سے کاٹ دیا گیا۔ سازش کیا تھی؟ کیا ڈاکٹر صرف انگریزی میں ہی ڈاکٹر بنتا ہے؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی یہاں ڈاکٹر تھے جو نبض دیکھ کر پوری جنم کنڈلی بتا دیا کرتے تھے، جو چہرہ دیکھ کر انسان کا اس کی پوری کیفیت بیان کر دیا کرتے تھے۔ آج کے ڈاکٹروں سے ماہر ڈاکٹر تھے، آج لاکھوں میں علاج ہوتا ہے، وہ چند سکوں میں علاج کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہاں سے ڈاکٹری سیکھی تھی؟ ان کی زبان تھی عربی، ان کی زبان تھی فارسی، ان کی زبان تھی اردو، ان کی زبان فارسی تھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کی زبان، غریب نواز کی زبان، حضرت امیر خسرو کی زبان، بندہ نواز یسوع دراز کی زبان، اولیاء کرام کی زبان، ان کی زبان فارسی تھی۔ حضرات گرامی، یا پھر جو ملکی زبان تھی سنسکرت، ان کی زبان وہ تھی، ان کی بھی زبان کے ساتھ وہی کھلواڑ کیا گیا، انگریزی کو جبرن لاگو کیا گیا۔ کیوں؟ بات سمجھیے کہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے، فارسی ہمارے بزرگوں کی زبان ہے، تصوف کا سارا سرمایہ فارسی میں، اور اردو ہماری تہذیب اور کلچر کی زبان ہے۔ عربی مذہبی زبان، مذہب کی زبان، جنت کی بھی زبان یہی ہے، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، فارسی بزرگوں کی زبان، اور اردو تہذیب و کلچر کی زبان۔ ان تینوں زبانوں کا رشتہ روزی روزگار سے کاٹا گیا، انگریزی کو جبرن لاگو کیا گیا۔ میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ کیا گیا ہے کہ
जब अंग्रेजी से जब लोगों को अरबी जबान से दूर किया जाएगा तो खुद ब खुद अपने मजहब से दूर हो जाएंगे। जब लोगों को फारसी से दूर किया जाएगा, ये लॉर्ड मेकाले की सोच बता रहा हूं आपको, जब फारसी से दूर किया जाएगा तो लोग बुजुर्गों से दूर हो जाएंगे, उनके तालीमात से दूर हो जाएंगे, और जब उर्दू से दूर किया जाएगा तो इन लोग अपनी तहजीब और कल्चर से दूर हो जाएंगे। आज डॉक्टर तो बन जाता है इंसान, इंजीनियर तो बन जाता है इंसान, वकील तो बन जाता है इंसान, LLB तो कर लेता है इंसान, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर लेता है, लेकिन आज मजहब का पता उसको नहीं है। आज बुजुर्गों की तहजीब और उनके असलाफ के कारनामे और उनका सोज़े दुरूद वो नहीं पढ़ सकता है, उनकी किताबें नहीं पढ़ सकता है। और आज इंसान बड़ी डिग्री तो हासिल कर लेता है लेकिन अपनी तहजीब और कल्चर को नहीं पहचान सकता है। यानी ड्यूटियां तो है लेकिन मजहब से दूर हो गए, अपने असलाफ से बुजुर्गों से दूर हो गए, अपनी तहजीब और कल्चर से दूर हो गए। हजरात गिरामी, अल्लामा इकबाल ने बड़ा रोना रोया था और कहा था, कुमरिया शाखे सौबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़ झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविश बाप की वीरा भी हुई। और आप फरमाते हैं कि एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, अपनी खुद की जात और मुराद लेते हैं कि लोगों को बेदार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तलाकुम अब तक, कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। अल्लामा इकबाल मातम करते रह गए लेकिन ये कौम जागी नहीं है, जागने का वक्त है। बड़ी साजिशों से तीनों जबानों से दूर किया गया है और ये जबानों का रिश्ता रोजी रोजगार से तोड़ दिया गया है। अब हाल ये है कि हम जो है हर चीज को रोजी रोजगार से जोड़कर देखने लगे। यानी हमने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, तो ये दुनिया में हमारे आसाइश का काम करेगा, ये हमारे ऐशो इशरत का काम करेगा, ये दुनिया में हमें महल बना करके देगा, बिल्डिंग बना करके देगा। और अगर आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाया तो ये क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। खुद भी रोएगा अपनी किस्मत पर और हमको भी रुलाएगा। माँ बाप ये सोचते हैं। अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाया तो महल बना करके देगा, आलिम व हाफिज बनाया तो कुछ भी नहीं देगा। मैं कहता हूं कि अगर डॉक्टर और इंजीनियर और वकील अपने माँ बाप को इस दुनिया में महल बना करके देता है, हाफिज कुरान भी कम नहीं है, आलिम दीन भी कम नहीं है। फर्क ये है कि दुनिया का पढ़ने वाला दुनिया में महल बना करके देता है और दीन का पढ़ने वाला जन्नत में महल बना करके देता है। क्या हाफिज के वालिदैन के सर पर जन्नत का ताज नहीं रखा जाएगा? क्या जन्नत में हाफिज अपने वालिदैन को लेकर नहीं जाएगा? और आलिम दीन का मुकाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल आलिम वल आबिद इज़ा वक़फ़ बैन यदै अल्लाह तआला क़ीला लिल आबिद इंतलिक इलल जन्नह व क़ीला लिल आलिम तशफ़अ लिन नास बिहुस्नि तादीबिका लहुम। कि जब आलिम और इबादत गुजार दोनों अल्लाह के हुजूर खड़े रहेंगे तो अल्लाह इबादत करने वाले से कहेगा तुम जन्नत में चले जाओ, और आलिम से कहेगा कि तुम लोगों की सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश की वजह से लोगों को जन्नत में डाला जाएगा। ये मुकाम और ये मर्तबा किसी डॉक्टर को नहीं मिला है। बनाइए अपनी औलाद को डॉक्टर भी, लेकिन हाफिज कुरान भी बनाइए, आलिम दीन भी बनाइए, इसलिए कि यही चीज काम में आने वाली है। एक शख्स है जिसने अपनी औलाद को दुनियावी डिग्रियां दी। 3 बेटे थे उसके, एक डॉक्टर था, एक वकील था और एक बिजनेसमैन था। अब उस शख्स ने अपने बेटों को दुनिया ही पढ़ाई, दीन नहीं पढ़ाया। उस शख्स का आखिरी वक्त आ गया, बड़ी बेचैनी है, बेकरारी है, तड़प है, कसक है, रूह किसी जख्मी परिंदे की तरह जिस्म में फड़फड़ा रही है, नाम नहीं लेती है निकलने का, एड़िया रगड़ रहा है वो शख्स। अब सुकून और इत्मीनान के लिए उसे अपना डॉक्टर बेटा याद आया। कहा कि इस आखिरी वक्त में तेरे बाप के सुकून और इत्मीनान के लिए बेटा तू क्या कर सकता है? कहा कि अब्बा हुजूर मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग मेरे पास बीमार होकर आते थे और अच्छे होकर जाते थे, लेकिन सारी दुनिया की मेडिकल साइंस आज तक ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना सकी जो रूह निकलने
کر سکے جو آخری وقت میں تڑپتے ہوئے انسان کو سکون دے سکے، میں آپ کے کام میں نہیں آ سکتا۔ وہ بیٹا آگے بڑھا جسے اس نے وکیل بنایا تھا، کہا کہ ابا حضور لوگ میرے پاس کیس لے کر آتے تھے، اپنے مقدمے پیش کرتے تھے، اور میرے پاس لوگ روتے ہوئے آتے تھے اور ہنستے ہوئے جاتے تھے، اس لیے کہ کامیابی کے ساتھ میں ان کے کیس کو لڑتا تھا اور انہیں کامیابی دلاتا تھا۔ لیکن اب یہ آخری وقت کا مقدمہ آپ ہی کو لڑنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بیٹا آگے بڑھا جس کو باپ نے بزنس مین بنایا تھا، تاجر بنایا تھا، وہ کہتا ہے کہ ابا حضور ہم نے دیکھا ہے اس مال و دولت میں بڑا سکون رکھا گیا ہے، اور یہ مال و دولت ہی سے مسائل حل ہوتے ہیں، ہر مشکل کو حل ہم نے اسی کے ذریعے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے بڑی دولت کمائی ہے اور جی چاہتا ہے کہ نوٹوں کی گڈیاں آپ کے سینے پر لا کر کے رکھ دوں تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ باپ کہتا ہے کہ میرے نادان بیٹے، اس وقت مجھے دولت کی روانی نہیں، سورہ یاسین کا پانی چاہیے، مجھے دولت کی روانی نہیں، سورہ یاسین کا پانی چاہیے۔ بے بس بیٹے کھڑے ہیں دنیا سیکھنے والے، لیکن کوئی باپ کے کام میں نہیں آتا ہے۔ ایک غریب باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے، جس کی روح تڑپ تڑپ کر نہیں نکل رہی ہے، اطمینان ہے مرنے کے بعد جنت کا تاج نصیب ہونے والا ہے، جنت کا بچھونا نصیب ہونے والا ہے، آخرت میں اس بیٹے کی بنیاد پر کامیابی اور کامرانی ملنے والی ہے۔ معزز حضرات، وہ دنیا سے جا رہا ہے تو سکون و اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے۔ بہتر کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ آج ہم نے دین کے پڑھنے والوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا ہے۔ دنیا کا پڑھنے والا جاتا ہے نا، اس کو چھوڑنے کے لیے کاریں جاتی ہے، ٹو ویلر پر چھوڑا جا رہا ہے، فور ویلر پر چھوڑا جا رہا ہے۔ دین کا پڑھنے والا ایسے ہی چلے جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مولا یہ نا انصافی تو نہیں ہے، دنیا کے پڑھنے والے کے لیے کاریں آ رہی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، دین کے پڑھنے والے کے لیے اہتمام کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اے میرے بندے سن، دین کے پڑھنے والے کے لیے بھی اہتمام ہے، اس کے لیے سواریاں ہیں، لیکن دین کا طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ دنیا کے پڑھنے والے کو چھوڑنے کے لیے ماں جاتی ہے، باپ جاتا ہے، بھائی جاتا ہے، بہن جاتی ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، حفاظت کا سامان کیا جا رہا ہے۔ لیکن دین کے پڑھنے والوں کے نظارے بھی ہم نے مدرسے کی زندگی میں دیکھے کہ تنہا آتا ہے، یعنی وہ حفاظت کا سامان نہیں ہے۔ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آگے چل کر خود یہ قوم کی حفاظت کرے گا، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا۔ دنیا کا پڑھنے والا جاتا ہے تو بستہ پیٹھ کے پیچھے لگا ہوتا ہے، یعنی اور دین کا پڑھنے والا جب جاتا ہے تو قرآن یہاں لگا ہوتا ہے، سینے سے لگا ہوتا ہے۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ بستہ جو پیٹھ کے پیچھے ہے نا، یہ ادھر ہی رہنے والا ہے، یہ ادھر ہی رہنے والا ہے۔ اور اس دین کے پڑھنے والے کا انداز بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے اور یہ قرآن ہمیں جنت میں پہنچا کر سمجھے گا۔ تو دین کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم آپ کے قرآن خانے میں قرآن پڑھ کر ہم قرآن کا حق ادا کر دیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، جملہ 5 حقوق ہے، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آؤ کہ 5 حقوق ہے قرآن کے ہم پر، یاد رکھنا۔ پہلا حق، قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، ادب و احترام۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، نبی کا معجزہ ہے، بہتر قانون کی کتاب ہے، زندگی و بندگی کی کتاب ہے، دنیا کی ہر چیز اور کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے جملہ قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، بلکہ کہا گیا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اپنی طبیعت کے تحت میں پڑھتے ہیں۔ علماء کے پاس آ کر پڑھو، سیکھو ان سے قرآن مجید کو،
تو روزانہ تلاوت کی جائے جس طرح نبی کے صحابہ تلاوت کرتے رہے۔ پھر تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اس کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کی جائے، لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے۔ یہ 5 حق ہے جو قرآن مجید کے ہے۔ دین کی طرف آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام زندہ رہے، آخری بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام زندہ رہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، باقی رہے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نام اس کا باقی رہے، یہ بادشاہوں نے بھی چاہا، لیکن آج جو ہے ان کے مزاروں پر کوئی آپ کو نہیں ملے گا، ان کو یاد کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ پیرامڈز جو بنائے گئے اہرام مصر، یہ فرعونوں نے اس لیے بنائے تھے کہ ہماری قبریں بتائیں کہ ہم کون تھے، لیکن حال یہ ہے کہ دنیا کا جب کارخانہ دیکھا، کس کس کا نیا ہم نے زمانہ دیکھا، برسوں رہا جن کے سر پہ تاج زریں، تربت پہ نہ ان کی شامیہ نہ دیکھا، آج ان کو کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں زندہ اگر رہنا ہے جانے کے بعد بھی صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے علم۔ تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑو۔ علم نہ صرف ہماری زندگی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ آج اسلام زندہ ہے تو علم کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، مشائخین کی وجہ سے، علم و عرفان کے حامل اولیاء کرام کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من سار بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کے ذریعے زندہ ہوگا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ آپ نے کہا تھا رہتا ہے نام زندہ سدا علم سے ادا، رہتا ہے نام زندہ سدا علم سے ادا۔ اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، یعنی اولاد کب تک یاد رکھتی ہے؟ دوسری پیڑھی، تیسری پیڑھی۔ پردادا کا نام کیا تھا بتا سکتے؟ تیسری پیڑھی میں نام کیا تھا؟ نہیں بتا سکتے۔ چوتھی پیڑھی میں کیا تھا؟ نہیں بتا سکتے۔ یعنی اولاد سے نام زندہ نہیں رہتا ہے، علم سے نام زندہ رہتا ہے۔ آج ہم تیسری پیڑھی کا نام نہیں بتا سکتے، لیکن آج سے تقریباً 1300 سال پہلے امام اعظم نے اس دنیا میں اپنے جلوے بکھیرے تھے، ان کا نام آپ کو کیسے یاد ہو گیا؟ 800 سال پہلے غریب نواز نے اپنی دعوت و تبلیغ پیش کیا تھا، آپ کو نام کیسے یاد ہے؟ غوث اعظم کا نام کیسے یاد ہے؟ یہ علم و عرفان کی دولت ہے کہ آج تک ان کے نام زندہ ہے۔ محدثین کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، مفسرین کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، بلکہ علماء فقہاء و مجتہدین کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر۔ امام بخاری کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام ترمذی کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام مسلم کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام شیخ رومی کا نام زندہ ہے مولانا روم کا علم کی بنیاد پر، امام شرف الدین بوصیری کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، ابن حجر اسقلانی کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام قسطلانی کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام مالک کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام شافعی کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام احمد بن حنبل کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر، امام اعظم کا نام زندہ ہے علم کی بنیاد پر۔ رہتا ہے نام زندہ سدا علم سے ادا، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور قرآن سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں گے، علماء کرام کے قریب آئیں گے، تفسیر کا جو درس ہوتا ہے اس کو غور سے سنیں گے، اور جس طریقے سے انگریزی ہم سیکھتے ہیں اس طریقے سے عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی سازش کے ذریعے عربی سے ہم کو دور کیا گیا، ہم عربی کے قریب آئیں گے۔ بزرگوں کی زبان فارسی سے دور کیا گیا، ہم فارسی کے قریب آئیں گے۔ ہماری تہذیب اور کلچر کی زبان اردو سے ہم کو دور کیا گیا، ہم اردو سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تاکہ ہم اپنے تاریخ بھی پڑھ سکیں، اپنے اسلاف کو بھی جان سکیں، اپنے مذہب کو بھی پہچان سکیں۔ بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ۔ وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، صحیح معنی میں مسلمان۔
وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔